دوستو ہیکل دراصل ایک مسجد یا عبادت تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جنات سے تعمیر کروائی تھی تاکہ لوگ اس کی طرف منہ کر کے یا اس کے اندر عبادت کریں۔ دوستو میں ہوں محمد ذیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں کریڈیبل آسی یوٹیوب چینل۔ دوستو ہمارے 1000 سبسکرائبر پورے کرنے میں ہماری مدد کریں اور ویڈیو کی حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے یہودیوں کے ہاں کسی بھی باقاعدہ ہیکل کا نہ کوئی وجود اور نہ اس کا کوئی تصور تھا۔ اس قوم کی بدروؤں والی خانہ بدوش زندگی تھی۔ ان کا ہیکل یا معبد ایک خیمہ تھا۔ اس خیمے میں تابوت سکینہ رکھا ہوتا تھا جس کی جانب یہ رخ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ دوستو روایات کے مطابق یہ تابوت جس لکڑی سے تیار کیا گیا تھا اسے شمشاد کہتے ہیں، جسے جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا تھا۔ یہ تابوت دراصل انبیاء علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تھا۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، من و سلوہ اور دیگر انبیاء کی یادگاریں تھیں۔ یہودی اس تابوت کی برکت سے مصیبت اور پریشانی کا حل لیا کرتے تھے۔ مختلف اقوام کے ساتھ جنگوں کے دوران اس صندوق کو لشکر کے آگے رکھا کرتے، اس کی برکت سے دشمن پر فتح پایا کرتے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی تو آپ نے اپنے لیے ایک باقاعدہ محل تعمیر کروایا۔ ایک دن ان کے ذہن میں خیال آیا کہ میں خود تو محل میں رہتا ہوں جبکہ میری قوم کا معبد آج بھی خیمے میں رکھا ہوا ہے۔ یہ ایک بائبل کی روایت ہے۔ بادشاہ نے کہا میں تو دیودار کی شاندار لکڑی سے بنے ہوئے ایک محل میں رہتا ہوں مگر خداوند کا تابوت ایک خیمے میں پڑا ہوا ہے۔ چنانچہ آپ نے ہیکل کی تعمیر کا ارادہ کیا اور اس کے لیے ایک جگہ کا تعین کیا گیا۔ ماہرین نے آپ کو مشورہ دیا کہ اس ہیکل کی تعمیر آپ کے دور میں ناممکن ہے، آپ اس کی ذمہ داری اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دیجئے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور حکومت کے 4تھے سال میں اس کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز کیا۔ آج اس کی بناوٹ اور مضبوطی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ تعمیر انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ اتنے بھاری اور بڑے پتھروں کو ان جنات کی طاقت سے چنا گیا تھا جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ دوستو ہیکل کی پہلی تعمیر کے دوران ہی حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن جنات کو پتہ نہ چل سکا اور انہوں نے ہیکل کی تعمیر مکمل کر دی۔ یہ واقعہ آپ نے پہلے بھی کہیں دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح اللہ نے دوران عبادت ہی قبض کر لی تھی، لیکن اس کی ترکیب اس طرح بنی کہ آپ ایک لکڑی پر سر اور کمر رکھ کر عبادت میں مصروف ہو گئے اور اس لکڑی کے سہارے سے یوں لگتا تھا کہ آپ اب بھی عبادت ہی کر رہے ہیں جبکہ آپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ بہرحال یہ ہیکل، معبد یا مسجد بہت عالی شان اور وسیع و عریض تعمیر کی گئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اس میں 3 حصے کر دیے گئے۔ بیرونی حصے میں عام لوگ عبادت کیا کرتے تھے، اس سے اگلے حصے میں علماء جو کہ انبیاء کی اولاد میں سے تھے ان کی عبادت کی جگہ تھی۔ اس سے اگلے حصے میں جسے انتہائی مقدس سمجھا جاتا تھا اس میں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا۔ اس حصے میں کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی سوائے سب سے بڑے عالم پیش امام کے۔ وقت گزر رہا تھا، اس دوران بنی اسرائیل میں پیغمبر مبعوث ہوتے رہے۔ یہ قوم بد سے بدتر ہوتی رہی۔ یہ کسی بھی طرح اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہونے یا ان کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ ایک جانب عبادتیں کیا کرتے تھے، دوسری جانب اللہ کے احکام کی صریحاً خلاف ورزی بھی کیا کرتے تھے۔ ان کے اس دوگلی روش سے اللہ پاک ناراض ہو گیا۔ ان کے پاس ایک بہت بڑی تعداد میں انبیاء بھی بھیجے لیکن یہ قوم سدھرنے کو تیار نہیں تھی۔
حتیٰ کہ ان کی شکلیں تبدیل کر کے بندر اور سور تک بنائی گئیں، لیکن یہ گناہوں سے باز نہ آئے۔ تب اللہ نے ان پر لعنت کر دی۔ 586 میں بخت نصر نے ان کے ملک پر حملہ کر دیا۔ ان کا ہیکل مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا گیا۔ ہیکل میں سے تابوت سکینہ نکالا، 6 لاکھ کے قریب یہودیوں کو قتل کیا، تقریباً 2 لاکھ یہودیوں کو قید کیا اور اپنے ساتھ بائبل یعنی عراق لے گئے، اور شہر سے باہر یہودی غلاموں کی ایک بستی تعمیر کی جس کا نام تل ابیب رکھا گیا۔ 80 سال تک ہیکل صفحہ ہستی سے مٹا رہا۔ دوسری طرف بخت نصر نے تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی کی اور اسے کہیں پھینک دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس حرکت کا عذاب اسے اس کے ملک کو اس طرح ملا کہ سن 529 میں ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل یعنی عراق پر حملہ کر دیا اور بابل کے ولی عہد کو شکست فاش دے کر بابلی سلطنت کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا۔ سائرس ایک نرم دل اور انصاف پسند حکمران تھا۔ اس نے تل ابیب کے تمام قیدیوں کو آزاد کر کے ان کو واپس یروشلم جانے کی اجازت دے دی اور ساتھ میں ان کو ہیکل کے نئی سرے سے تعمیر کی بھی اجازت دے دی۔ ساتھ میں اس کی تعمیر کے لیے ہر طرح کی مدد فراہم کرنے کا وعدہ بھی کیا۔ چنانچہ ہیکل کی دوسری تعمیر 538 میں شروع ہوئی، لیکن تعمیر کا کام سر انجام دینے والوں کو اپنے ہم وطن دشمنوں کی اتنی زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا کہ تعمیراتی کام جلد ہی عملی طور پر بند ہو گیا اور دارہ اول کے دور حکومت تک مداخلت ہی کا شکار رہا۔ اس کی حکمرانی کے دوسرے سال میں حضرت زکریہ علیہ السلام نے وہاں کے گورنر زروبابل اور سردار کہن یوشوا کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ ہیکل کی تعمیر ثانی کی دوبارہ کوشش کریں۔ انہوں نے مثبت رد عمل کے اظہار کیا اور پوری قوم کی پرجوش تائید اور ایرانی حکام اور بذات خود بادشاہ کی آشیرواد سے ہیکل ثانی اپنی اضافی تعمیرات سمیت 4.5 سال کے عرصے میں 530 تا 515 پایہ تکمیل کو پہنچا، لیکن اس بار اس میں تابوت سکینہ نہیں مل سکا۔ اس کے بارے میں آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ بخت نصر نے اس کا کیا کیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مقدس صندوق کی مزید توہین سے بچانے کے لیے اسے اللہ پاک کے حکم سے کسی محفوظ مقام پر معجزانہ طور پر چھپا دیا گیا تھا جس کا کسی انسان کو علم نہیں، لیکن یہودی اس کی تلاش میں پورے قرۂ ارض کو کھود ڈالنا چاہتے تھے۔ ایک اور دلچسپ بات، عام طور پر تاریخ دان ہیکل کی 2 دفعہ تعمیر اور 2 دفعہ تباہی کا ذکر کرتے ہیں۔ تاریخ کے مطالعے سے ایک بات سامنے آئی ہے کہ ایسا نہیں، اس ہیکل کو 3 بار تعمیر کیا گیا، لیکن اس کے ساتھ بھی ایک دلچسپ کہانی وجود میں آئی۔ ہیروڈ بادشاہ، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چند سال پہلے کا بادشاہ ہے، اس نے جب اس کی بہتر طریقے سے تعمیر کی نیت کی تو یہودیوں کے دل میں ایک خوف پیدا ہوا کہ اگر اسے نئے سرے سے تعمیر کرنے کے لیے گرایا گیا تو دوبارہ تعمیر نہیں ہوگا۔ ہیروڈس نے ان کو بہلانے کے لیے کہا کہ وہ صرف اس کی مرمت کروانا چاہتے ہیں، اس لیے گرانا نہیں چاہتے۔ چنانچہ 19 قبل مسیح میں اس نے ہیکل کے ایک طرف کے حصے کو گرا کر اسے تبدیلی کے ساتھ اور کچھ وسیع کر کے تعمیر کروایا۔ یہ طریقہ کامیاب رہا اور یوں یہودیوں کی عبادت میں خلل ڈالے بغیر تھوڑا تھوڑا کر کے ہیکل گرایا جاتا اور اس کی جگہ نیا اور پہلے سے مختلف ہیکل وجود میں آتا رہا۔ یہ کام 18 ماہ میں مکمل ہوا اور یوں 30 بار ہیروڈس کے دور میں ایک نیا ہیکل وجود میں آ گیا۔ کچھ عرصہ بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ اللہ کے اس رسول پر ایک بار پھر یہودیوں نے حسب معمول مظالم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ دراصل وہ اپنے مسیحا کے منتظر تھے جو دوبارہ آ کر ان کو پہلے جیسی شان و شوکت عطا کرتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مطلوب ہونے کا واقعہ پیش آیا۔ آپ کے مطلوب ہونے کے 80 سال بعد ایک بار پھر یہودیوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اس بار اس عذاب کا نام ٹائٹس تھا۔ یہ رومی جرنیل بابل کے بادشاہ بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم ثابت ہوا۔ اس نے
एक दिन में लाखों यहूदियों को तह तह कर दिया। उसने हेरोड्स के बनाए हुए अजीम शान हेकल की ईंट से ईंट बजा दी और यहूदियों को हमेशा के लिए यरूशलेम से निकाल दिया गया। यहूदी पूरी दुनिया में बिखर कर और रुस्वा होकर रह गए। कमोबेश 1800-1900 साल तक भटकने के बाद बरतानिया ने जब फलस्तीन पर कब्जा किया तो साथ ही एक नाजायज बच्चे इस्राएल को फलस्तीन में जन्म दे दिया और यूं सदियों से धक्के खाने वाली कौम को एक बार फिर इस मुल्क इस्राएल में इकट्ठे होने और रहने की इजाजत मिल गई। लेकिन यह कौम अपने हजारों साल पुरानी गंदी फितरत से बाज ना आई। ये बरतानिया के जन्म दिए हुए इस्राएल तक महदूद ना रहे। एक बार फिर हमसाया ममालिक के लिए अपनी फितरत से मजबूर होकर मुसीबत बनने लगे। 5 जून 1967 को उसने शाम की गोलान की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। 1967 में उर्दन के मगरबी किनारे पर काबिज हो गए। उसी साल मिस्र के इलाके पर भी कंट्रोल हासिल कर लिया। आज उस कौम की शरारतें और फुर्तियां देखकर अंदाजा होता है कि ये आज से 2-3 हजार साल पहले भी किस कदर साजिशी रहे होंगे, जिसकी वजह से अल्लाह ने उन पर लानत कर दी थी। मुसलमान ममालिक की नासमझी और बुज़दली की वजह से अब उसने पूरी दुनिया के मुसलमान ममालिक में आग लगाकर रख दी है। अब उनका अगला मिशन जल्द अज जल्द उसी हेकल की तामीर है और उस हेकल में तख्ते दाऊद और ताबूत सकीना को दोबारा रखना है, ताकि एक बार फिर ये अपने मसाया यानी यहूदी जुबान का लफ्ज जो है उसको मसीहा के आने पर पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत कायम कर सके। वो ये काम इंतहाई तेज रफ्तारी से कर रहे हैं। इस हेकल की तामीर के नतीजे में ये पूरी दुनिया जंग की आग में लपेट हो जाएगी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का इस्राएल के दारुल खिलाफा की तब्दीली का ऐलान भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी, लेकिन मुसलमान अक़वाम को कोई परवाह नहीं। अल्लाह हम मुसलमानों में इत्तिहाद कायम करे और हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन सुम आमीन। दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ मिडल ईस्ट जारी है। अगली वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।